ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. نحمده ونصلي على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحميد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم. محترم علماء کرام، مداحان مصطفیٰ، غلامان رسول، عاشقان نبی اور اس عظیم محفل میلاد کے جملہ شرکاء عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعت پاک اور میلاد مبارک کی اس عظیم محفل میں شریک اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام احباب جو آقا علیہ السلام کی اس عظیم محفل ذکر میں آج شریک ہیں اور اس مبارک رات کی خریدوں آقا علیہ السلام کے یاد کی نظر کر رہے ہیں۔ بعض احباب نے یہ لکھ کے پوچھا ہے کہ یہ نعت خوانی کا انداز جو شہزاد حنیف نے کی، مدنی نے، یہ الطاف برادران کرتے ہیں، یہ شریعت میں یہ انداز کیسا ہے؟ کیا یہ شریعت سے متصادم ہے یا نہیں؟ اگر کوئی اشارہ دف بجا کے نعت خوانی کی طرف ہے، اس کا جواب سن لیں اور دل میں بٹھا لیں، یہ شریعت میں جائز ہے اور اہل مدینہ کی سنت ہے۔ اگر مجھے خود دف بجانا آنا ہوتی تو میں خود آقا علیہ السلام کی نعتیں دف بجا کے پڑھا کرتا، خود پڑھا کرتا۔ آقا علیہ السلام جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کی موجودگی میں مدینہ کے بچے بچیوں نے دف بجا کر حضور کی نعتیں پڑھی اور استقبالیہ ترانے۔ پھر آقا علیہ السلام قباء کی بستی سے 18 دن کے بعد جب شہر مدینہ روانہ ہوئے، بنو نجار کے بچے بچیوں نے پھر دف بجا کے حضور کی نعتیں پڑھی اور آقا علیہ السلام وہاں رک گئے اور پوچھا ایسا کیوں کر رہی ہو؟ عرض کیا حضور ہمیں آپ سے محبت ہے۔ فرمایا خدا کی قسم مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ اور پہلے وقتوں میں نعت خوانی اس طرح نہیں ہوتی تھی، درست بات ہے، مگر جیسے جیسے زمانہ بیتتا ہے اور ایمان مریض ہوتا جاتا ہے، ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے، صحت مند کو ٹیکے نہیں لگائے جاتے، صحت مند لوگوں کو ڈرپ بھی نہیں لگاتے، ملٹی وائٹامن کے کیپسولز بھی نہیں دیتے، صحت مند تو عام خوراک سے بھی تناور رہتے ہیں۔ جو انسان مریض ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو کچھ اضافی اہتمام اس کی صحت کے لیے کرنے پڑتے ہیں۔ جس طرح مادیت گرد میں
مسلمانوں کے ایمان کو کمزور اور مردہ کر دیا ہے، اور دین کی روحی تعبیر میں اور خشک تبلیغ میں لوگوں کے دلوں سے آقا علیہ السلام کی عشق اور محبت اور عصمت کو نکال لیا ہے یا کمزور کر رہے ہیں، کیونکہ ایسی محفلوں کا انعقاد جس میں اس طرح کے اہتمام کیے جائیں کہ وہ لوگ جو بڑے پرہیزگار، متقی، عبادت گزار، شریعت مطہرہ کے عامل نہیں بھی اور عام سادہ سے مسلمان ہیں اور ادھر جاتے ہیں، وہ بھی اگر کچھ ایسی محفل سن کے آ جائیں تو بھلے رات کو اپنے حضور کا، محبوب کا نام تو سن بیٹھتے ہیں نا، حضور کا ذکر تو سن بیٹھتے ہیں، حضور کی نعت اور زلف و رخسار کی بات تو سن بیٹھتے ہیں۔ یہی ذریعہ ان کے اندر آقا علیہ السلام کی طرف کچھ نہ کچھ رغبت کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر رغبت کسی کو نصیب ہو جائے تو چھوٹی موٹی کمزوری بڑی نیکی کے سبب اللہ مٹا دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، تو چھوٹی کمزوریاں ہوں اس سے بڑا اچھا نتیجہ مل جائے نا، بڑا رغبت ہو جائے آقا کی طرف، دین کی طرف، حضور کی محبت کی طرف، تو اس بڑی رغبت جیسی نیکی کے سبب چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو اللہ مٹا دے، ایسے مٹا دے۔ البتہ جب ذکر کرتے ہیں پیچھے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ کا، کہ ذکر میں اللہ کا نام پاک پورے ادب سے اور پوری شد اور مد سے صحیح رعایت کے ساتھ لیا جائے، یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ سخت گناہ ہے کہ پیچھے جو لوگ ذکر میں، نعت کے پیچھے ذکر کرتے ہیں، وہ اہتمام کریں کہ اللہ کا اسم پاک شد اور مد کی رعایت کے بغیر نہ ہو، یہ ذکر میں گناہ ہے۔ اس کا حکم دیا صوفیاء کرام اور اولیاء کرام، اس کا اہتمام ہونا، اگر کر سکیں تو اچھا ہے، نہیں تو پھر نعت میں ہی آواز ملا لیا ہے۔ حضرین محترم، یہ بات میں نے کہہ دی، کسی کو دلیل یاد رہے گی، ایک نہیں بہت سے دلائل ہیں، میں نے تو سادہ سی 2 باتیں بتا دی، مگر اس انداز سے اجتماعی طور پہ نعت پڑھنا، دف کے ساتھ پڑھنا، سر، لحن اور راگ کے ساتھ پڑھنا، اور ایک کیفیت پیدا کرنا، ترنم اور تغنم کی کیفیت پیدا کرنا نعت میں، اگر کوئی مزید اس کے بعد بھی کوئی پوچھا کرے تو اس کو کہہ دیا کریں قاضی صاحب سے پوچھیں، انہوں نے سند دی ہے، میں ذمہ دار ہوں، بس آپ کو ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی، میری ذمہ داری ہے جہاں تک یہ بات جا سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز، حدیث پاک میں ہے، گزر رہے تھے مسجد نبوی کے سامنے سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے مسجد نبوی کے سامنے سے، ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد نبوی کے اندر اونچی آواز کے ساتھ دیوانہ وار اللہ کا ذکر کر رہا ہے، دیوانہ وار اللہ کا بآواز بلند ذکر کر رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کوئی ریاکار شخص ہے، جس اللہ کو پکار رہا ہے وہ تو دل کی بھی سنتا ہے، اتنی اونچی آواز سے ایسے سر جھوم کے دیوانہ وار ذکر کرنا کوئی تک نہیں، یہ کوئی ریاکار ہے، دکھلاوا کر رہا ہے۔ صحابی نے عرض کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور نے، صحابی کہتے حضور نے میری بات سن کر فرمایا خاموش رہو، چھوڑ دو اس کو، ریاکار نہیں ہے، مست ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ریاکار نہیں، مست ہے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو ایسی مستیاں اللہ اللہ کے رسول کے ذکر کی حضور کے دور میں بھی ہوا کرتی تھی، سمجھ گئے نا؟ مستی ہو اللہ اللہ کے رسول کے ذکر کی وہ قبول ہے، اس مستی کے پیدا کرنے کی کیفیتیں ہوں، شریعت کے دائرے میں ممنوع نہ ہوں، قبول۔
دین کی روکھی تبلیغ سے بچو اور خشک مسائل سے بچو. کیا؟ خشک مسائل سے بچو. اللہ پاک نے کل زمین کا 1/3 حصہ خشک اور 3/4 حصہ تر بنایا. ساری زمین کا 1/3 حصہ خشک اور 3/4 حصہ تر بنایا ہے. اس کو پسند ہے تری 3 گنا زیادہ ہو خشکی سے. دین میں بھی تری زیادہ رکھا کرو 3 گنا. تری ذوق سے آتی ہے، عشق کی کیفیت سے آتی ہے. اس سے عبادات میں، اللہ کے تعلق میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں قبولیت بڑھ جاتی ہے، قربت بڑھ جاتی ہے. کیا؟ قربت بڑھ جاتی ہے. صحابہ کرام درجے میں سب سے بلند تھے اور سب سے بلند ہیں آقا علیہ السلام کی امت میں. آقا علیہ السلام کی امت میں درجے میں کوئی صحابہ کرام کے برابر نہیں ہے، نہ ہو سکا نہ ہو سکے گا. مگر ایک شخص دور یمن کے ایک گاؤں کرم میں رہتا تھا، اس کو اویس کہتے تھے. اویس کرنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نہیں کیا تھا، شرف صحابیت سے محروم تھا. صحابی ہونے کے شرف سے وہ شخص محروم تھا، مگر خوبی کیا تھی؟ عشق و مستی میں ہر دم رہتا تھا. عالم یہ تھا کہ حضور نے سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضیٰ ان کو فرمایا کہ یمن جا کر میرا سلام کہنا اویس کو، اور جا کر اس کو مل آنا اور کہنا میری امت کے لیے دعا کرے. اب آپ سمجھے ہیں نا بات کیا تھی؟ یہ عشق و مستی کی تری تھی اور کچھ نہیں. میں نے اللہ جل مجد توفیق سے یہی نقطہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و ادب کا سمجھانے کے لیے ایک آیہ کریمہ پڑھی. اس آیہ کریمہ کا ابتدائی حصہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، کسی مرد کے باپ والد نہیں ہے، کسی مرد کے والد نہیں، باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں. بس اتنا حصہ ہے جس کو آج سمجھانا چاہتا. نفی ابوت کی ہے، نفی ابوت کی ہے اور اس بات رسالت کی ہے. فرمایا تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. اب مرد کا باپ نہ کہنا اس کی ایک حکمت ہے، یہ ایک الگ مضمون ہے، اب اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. جو متعلقہ نقطہ ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. ادھر فرمایا تم میں سے کسی کے باپ نہیں. کسی کے سے مراد کسی عاقل بالغ مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ کیا ہیں؟ بولیے. اللہ کے رسول. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بتائیے کیا اللہ کے رسول ہونے کے لیے کسی کا باپ ہونا رکاوٹ ہے؟ بولیے. اللہ پاک نے جو اس کا ایک اسلوب بیان ہے فرمایا تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کسی مرد کے باپ نہیں. ولیکن بلکہ وہ تو اللہ کے رسول. اگر میں آپ کو ایک جملہ کہوں، یہ جملہ کہوں تو یہ آپ کسی کے باپ نہیں بلکہ آپ تو ایک تاجر ہیں، تو جوڑ بنتا ہے اس جملے کو. بولیے. آپ کسی کے باپ نہیں، آپ تو نعت خوان ہیں، تو جوڑ بنتا ہے اس بات میں. آپ کسی کے باپ نہیں، آپ تو ایک بہت بڑے عالم دین ہیں،
علامہ مقصود احمد قادری صاحب جو استاذ العلماء ہیں، بڑے عظیم محقق ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، داماد ہیں، حضور داتا صاحب کے امام ہیں، خطیب ہیں. آپ کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ حضور داتا صاحب کے خطیب ہیں. تو جوڑ بنتا ہے؟ بولیے بھائی، جوڑ نہیں بنتا. ان سے میں کہوں کہ آپ کسی کے باپ نہیں، آپ تو پیر صاحب ہیں، تو جوڑ ہے؟ کیا پیر ہونے کے لیے شرط ہے کہ کسی کا باپ نہ ہو؟ جو کسی کا باپ ہو وہ پیر نہیں ہوتے، جو کسی کا باپ ہو وہ عالم نہیں ہوتا، جو کسی کا باپ ہو وہ تاجر نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے نا، کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہے. اب یہ میں نے چند مثالیں دی تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. اب ان مثالوں کو ذہن میں رکھ لیں اور اب پلٹ کر آیت کریمہ کی طرف آ جائیں. اللہ پاک نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول. اب جب تک اس بات کا راز معلوم نہ کیا جائے، ظاہر دو باتوں کا، نبوت کی نفی اور رسالت کا اس بات، کوئی جوڑ نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر. تو پہلے جو رسول ہوئے اللہ کے، وہ کسی کے باپ نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کے باپ تھے. سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ سب باپ بیٹے تھے. آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، سب باپ بیٹے تھے. اور آج القیاس میں ایک نظام چلتا ہے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام باپ بیٹے تھے. کتنے انبیاء اور کتنے رسول ایسے ہوئے، اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے، پھر یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے. کتنے نبی اور رسول ایسے ہوئے جن کے بیٹے، جن کی اولادیں بھی نبی ہوئی، اور کئی نبی رسول ایسے ہوئے جن کی اولاد ہوئی وہ باپ تھے مگر ان کے بیٹے نبی اور رسول نہیں تھے، مگر باپ تھے. تو کسی کا باپ ہونا کبھی بھی کسی کے رسول ہونے میں رکاوٹ، بولیے، نہیں بنا. اور ان دو چیزوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ان چیزوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے یہ بات کیوں فرمائی؟ اگر بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبی جی، تو پہلے یہ نفی کرنا کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں. اس کی کئی حکمتیں ہیں، اس میں سے صرف آج کے مضمون کے لیے ایک حکمت دلانا چاہتا ہوں. دوسری حکمت کا تعلق ختم نبوت کے مسئلے سے اور آپ کے کمال نبوت کے مسئلے سے. مگر اس وقت جو ایک حکمت لینا چاہتا ہوں سامنے، اس کا تعلق ادب رسالت کے ساتھ، آپ کے ادب کے نقطے سے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نفی کر دی کہ باپ مت کہو، ان میں سے کسی کے باپ، مرد کے باپ نہیں، یا اگر روک دیا کہ باپ نہ کہو. دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، حضور کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات، وہ تمہاری مائیں ہیں. حضور کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. تو آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات آپ کی، ہماری اور امت کی مائیں کیسے بن گئی؟ اگر حضور باپ نہیں ہیں تو ان کی ازواج مائیں کیسے بن گئی؟ ماں کیسے بنتی ہے؟ ماں کا شوہر باپ ہوتا ہے تو ماں بنتی ہے نا. بولیے، ماں کا شوہر باپ ہوتا ہے تو تبھی ماں بنتی ہے، خواہ حقیقی رشتہ ہو خواہ روحانی رشتہ ہو. جس نسبت سے بھی کہیں تو اگر ازواج مطہرات کو اللہ نے کہا تمہاری مائیں، تو حضور وہ روحانی مائیں، تو حضور روحانی باپ کیوں نہیں ہے؟ بے شک روحانی باپ ہے، بے شک روحانی باپ ہے. بلکہ آقا علیہ السلام تو روحانی طور پر کل انبیاء کی روحوں کے بھی باپ ہیں.
جسمانی طور پر ابو الانبیاء آدم ہیں علیہ السلام، جسمانی طور پر نبیوں کے باپ حضرت آدم ہیں، اور روحانی طور پہ ارواح انبیاء کے باپ روح مصطفیٰ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضور تو کل کائنات کے روحانی باپ ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ازواج مطہرات کو فرمایا کہ تمہاری مائیں ہیں، سو اب ہم اسی وجہ سے انہیں امہات المومنین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مومنوں کی مائیں کہتے ہیں، ان کو ماں کہنا جائز ہے۔ حضور کو فرمایا باپ نہ کہو، ان کو ماں کہو، حضور کو ابا جان نہ کہو۔ کیوں؟ یہ نقطہ سمجھنے والا، اس لیے بغضت باپ ہونا، اس میں بھی ایک مماثلت ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی کا باپ ہوتا ہے۔ میں اپنی اولاد کا باپ ہوں، یا اپنی اولاد کے باپ ہیں، یا اپنی اولاد کے باپ ہیں۔ باپ ہونا جہاں ایک شرف ہے، بزرگی ہے، باپ ہونے میں بڑائی ہے۔ کوئی کسی کو باپ کہے، والد کہے تو عزت کا لفظ ہے۔ جہاں اس میں بڑائی اور عزت ہے، وہاں ہر شخص اس کائنات میں شادی کے بعد کسی نہ کسی کا باپ ہے۔ وہاں ابوت میں ایک تساوی ہے، مساوات ہے، ایک برابری ہے، ایک مماثلت ہے، ایک جیسا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی کا باپ ہوتا ہے، کیونکہ باپ ہونے میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے۔ فرمایا ہے روحانی طور پہ ساری کائنات کے باپ، مگر تم میں سے کسی کے باپ نہیں۔ باپ نہ کہو کہ باپ میں بزرگی ہے، مگر اس بزرگی میں بھی ایک مماثلت ہے۔ فرمایا وہ بزرگی بھی قبول نہیں جس نے مصطفیٰ کی ہم سری کا شائبہ پیدا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس میں مصطفیٰ کی برابری کا شائبہ پیدا ہو جائے، ایک جیسا ہونے کا شائبہ پیدا ہو جائے، مماثلت کا شائبہ پیدا ہو جائے کہ باپ جیسے باپ ہوتے ہیں، بارہا باپ ہے، دوسرے جیسے باپ ہوتے ہیں، ہے بزرگی کا لقب، مگر اس بزرگی میں بھی ایک مماثلت برابری کا شبہ ہے۔ فرمایا جس میں برابری کا امکان ہو جائے، میرے مصطفیٰ کو بزرگ لفظ کیوں نہ وہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جس میں برابری کا شک پیدا ہو جائے، مصطفیٰ کی شان میں وہ لفظ بھی نہ کہو، وہ لفظ بھی نہ کہو۔ اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ جو لفظ مرد ہے اس کے استعمال کرنے کی حکمت ختم نبوت کی طرف جاتی ہے۔ وہ آج کی گفتگو میں اس حصے کو نہیں لے رہا، فقط ابا احد تک رکھ رہا ہوں۔ تم میں سے کسی کے باپ نہیں، اس لیے کہ باپ بے شک بزرگی کا لقب ہے، مگر ایک ایسی بزرگی کا لقب ہے جو لاکھوں کروڑوں میں مشترک ہے، اس میں برابری اور مماثلت ہے۔ اور مصطفیٰ کی شان میں جب تم کو لفظ کہو تو ایسا کہو کہ مماثلت نہ رہے، برابری نہ رہے، یکسانیت نہ رہے۔ اور حضور کو ایسا بلاؤ کہ اس میں یکتائی نظر آئے، ہم سری نظر نہ آئے، یکتائی نظر آئے، یکتائی نظر آئے۔ جو اللہ رب العزت نے جب باپ کہنے کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ برابری کا شبہ نہ ہو جائے، تو بھائی کہنے کی اجازت کس کو ہو سکتی ہے؟ بھائی کہنے کی اجازت کس سے ہو سکتی ہے؟ ہم جیسا سمجھنا، بڑا بھائی سمجھنا، چھوٹا بھائی سمجھنا، بھائی بڑا ہو یا چھوٹا، باپ سے تو چھوٹا ہی ہوتا ہے نا۔ اس رب نے تو باپ کہنے سے روک دیا ہے، تم بھائی کی بات کرتے ہو۔ بات کو سمجھے ہیں؟ تو باپ کہنے سے روک دیا ہے، باپ بھی نہ کہو۔ کوئی بھائی کہنے کی بات کرے، اس سے بڑی نادانی اور اللہ کی نافرمانی اور کیا ہوگی؟ نہ کہو۔ اب یہ
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک کلمہ اللہ کا پیغمبر اپنے لیے خود بیان کرتا ہے کہ مالک ہے جو کہے، بادشاہ، حکمران، سلطان، افسر اپنے ملازموں کو، آدموں کو کئی بار گفتگو میں کہتا ہے میرے بھائی بات ایسے نہیں ایسے ہے، بات کرتا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی بات ایسے، میرے بھائیوں خطاب کرتا ہے، میرے بھائیوں میری بات غور سے سنو۔ ایک بزرگ کہتا ہے اپنے شاگردوں کو، میرے بھائیوں، برادران اسلام، برادران محترم، میرے بھائیوں ایسے بات ہے۔ اس کے بعد انہی میں سے کھڑا جائے اگلے دن اور اس بزرگ کو کہے بھائی جان، وہ کہے گا تیرے دادیاں جنہ میں، تو میں تیرے بھائی نظر آنا، میں تیرے بھائی نظر آنا، میں تیرے دادے جنہ۔ وہ کیا کل آپ نے تو مجھے کہا تھا بھائی ہو، میں نہیں بیٹھا، میں بزرگ ہوں، جو چاہوں کہوں میرا حق ہے، تمہیں حق کس نے دیا کہ تم بھی کرے ہو کہ بھائی کہو؟ آپ نکتہ سمجھ گئے ہیں نا، نکتہ سمجھ گئے۔ بعض اوقات بعض باتیں حدیث میں آقا علیہ السلام کے کلمات طیبات میں آتی ہیں، یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حضور کا مقام ہے کہنے کا، یہ امتی کا بھی حق ہے کہ یہ کہے۔ دو باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے مالک اپنے غلام کو بھائی کہہ دے، اس کو عزت دینے کے لیے کہہ سکتا ہے، وہ اگر غلام کو بھائی کہے تو عزت دے رہا ہے، اور غلام مالک کو بھائی کہے تو عزت دے رہا ہے یا گھٹا رہا ہے؟ گھٹا رہا ہے، بس آدھا بات۔ مالک غلام کو بھائی کہہ سکتا ہے، غلام مالک کو بھائی نہیں کہہ سکتا۔ پیغمبر امتی کو عزت دینے کے لیے جو چاہے کہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کے لیے خود کو جو چاہے کہے، مگر امتی کا حق نہیں کہ ان آیتوں اور حدیثوں کو بنیاد بنا کر پیغمبر کو اس کلمہ کے ساتھ پکارے۔ یہ ان کا منصب ہے۔ جب منصب کی بات آئے، ادب کی بات آئے، تو باپ کبھی کہنے سے روک دیا کہ باپ بھی نہ کہنا۔ کیا کہنا؟ اللہ کے رسول ہے۔ یہ نہ کہو یا ابی، اے ہمارے باپ، نہ کہو، خبردار، بلکہ کیوں کہو فدا کا ابی، آپ پر میرا باپ قربان ہو۔ کہاں یہ کہنا حضور کو کہ میرے باپ، اور کہاں یہ کہنا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ وہاں باپ نہیں کہنا، باپ کو قربان کرنا ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ یہ نکتہ سمجھ گئے، اب یہاں ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اجازت مانگی عمرہ کرنے کی۔ اب عمرہ عبادت ہے، نیکی کام، وہ بھی بغیر اجازت کے نہیں کرتے تھے۔ کعبے کو دیکھنا بھی حضور کی اجازت کے بغیر گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کے گھر کا طواف ہے نا، اللہ کے گھر کا طواف ہے، عمرہ کرنے جانا ہے، قرآن کا حکم ہے۔ من حج البیت واعتمر فلا جناح، حج کرنا، عمرہ کرنا یہ عبادات میں سے ہے۔ عبادت کرنے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا بھی ارادہ کرتے تو حضور سے اجازت نہ۔ ادب کا عالم یہ کہ اللہ کے گھر کا طواف بھی حضور کی اجازت کے بغیر نہ کرتے۔ اس بات کو پایا آپ نے؟ یعنی حضور کی بارگاہ کا ادب، اجازت ادب کی غرض سے لی جاتی، اور اللہ کے گھر کا طواف جب دونوں کو سامنے رکھ کے تولتے تو طواف یہاں نظر آتا، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب وہاں نظر آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طواف کرنے کے لیے حضور سے اجازت کو شرط سمجھتے، اجازت اب حضور فرما دیتے نہیں اجازت نہیں ہے تو پھر عمرہ کرنے جاتے بھی نہ جاتے۔ کیا مطلب؟ حضور کی منشا ہے تو عمرہ بھی ہے،
منشا نہیں تو عمرہ بھی. جو ہر عبادت حضور کی منشا پہ قربان. حدیبیہ کا موقع ہے. حدیبیہ کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ علیہ السلام نے بھیجا مذاکرات کے لیے. شہر مکہ میں یعنی کعبہ میں مذاکرات ہوئے. ڈائیلاگ، مذاکرات، میٹنگ ختم ہو گئی. انہوں نے عمرے کے لیے آنے کی اجازت نہیں دی. واپس جانے لگے. کفار و مشرکین قریش مکہ نے کہا کہ بھائی عثمان آپ تو آئے ہوئے ہیں. یہ ہے 6 ہجری کا واقعہ. ہجرت کیے ہوئے 6 سال گزر گئے تھے. کتنے؟ 6 سال کے بعد پہلی مرتبہ سیدنا عثمان غنی حرم کعبہ میں آئے. 6 سال کے بعد آئے ہوں، کعبہ سامنے ہو. اور آقا علیہ السلام نے منع بھی نہیں کیا تھا بھائی طواف نہ کرنا. منع کیا تھا؟ بولیے. منع بھی نہیں کیا. مذاکرات کیے، بات ختم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اجازت نہیں اس سال. آپ آئے ہوئے ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں. آپ طواف سامنے کعبہ ہے. ادھر آقا علیہ السلام کی منع بھی نہیں ہے. اگر صرف حضور نہیں ہے. 6 سال بعد آئے ہیں مگر وہ کعبے کو کعبہ بنانے والا ساتھ نہیں ہے. جس نے اسے کعبہ بنایا تھا اپنے چہرہ پھیر کر، وہ ذات نہیں، آقا کی ذات نہیں. سین کعبہ میں کھڑے ہیں. انہوں نے کہا آپ طواف کر لیں. آپ نے فرمایا تم نے ہمارے ایمان کو آج تک اور عقیدے کو سمجھا ہی نہیں. تمہیں آج تک یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہماری نسبت حضور سے ہے کیا. فرمایا خدا کی قسم واللہ لا اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ. خدا کی قسم اللہ کا گھر ہے، کعبہ ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے. مگر فرمایا اسی اللہ کی قسم جس کا کعبہ ہے اس گھر کا طواف نہیں کروں گا جب تک یار ساتھ نہ ہو. یہ حکم کہیں قرآن حدیث میں ہے؟ بولیے ہے؟ اگر آقا علیہ السلام ساتھ نہ ہو تو طواف کرنا جائز نہیں. کہیں حکم ہے؟ شریعت میں کوئی حکم نہیں، کوئی منع نہیں. نہ مطلقاً منع ہے تعلیمات اسلام میں، نہ آقا علیہ السلام نے کر کے بھیجا تھا. پابندی ہے ہی نہیں، اجازت ہے. سین کعبہ میں کھڑے ہیں. 6 سال کی اداسی ہے. مشرکین کہہ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں طواف کر لو اور انکار کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ میں طواف نہیں کرتا. انکار کیوں نہیں کرتے؟ میرے معبود ساتھ میں. طواف کیے بغیر چلے گئے. صحن کعبہ میں ہو کر اللہ کے گھر کا طواف ہوا. مدار کس چیز پر تھا؟ عمل کا، طاعت کا، عبادت کا، عقیدے کا. مدار نسبت و ادب مصطفیٰ پر، عشق و ادب مصطفیٰ پر مدار. اور میں حضور یہ تو ایک طواف ہے کعبے کا، ایسے لاکھ موقع ملیں تو آپ کے قدموں پر قربان. ہمارا طواف تو آپ کے ساتھ ہے. اگر یہاں تھوڑا میں اپنے ذوق کا جملہ بولوں تو جب حضور کے ساتھ نہیں تھے تو طواف جو نہیں کیا، طواف حضور کے ساتھ طواف کرتے تھے تو وہ طواف کعبے کا ہوتا تھا یا مصطفیٰ کا ہوتا تھا؟ دیکھنے کو کعبے کا طواف ہوتا تھا مگر نگاہیں یار کا مکھڑا ہر چکر میں تکتی رہتی تھی حضور کیسے چل رہے. ان کا مدار عشق و ادب مصطفیٰ پر تھا، ان کے ایمان اور عقیدے کا. تو کئی حکم لکھا تھا کہ ایسا نہیں کرنا، تو بغیر لکھے سننے جو ادب ہے، کیا ادب؟ وہ لکھی پڑی دلیلوں کی ضرورت ادب کو نہیں ہوتی، اور محبت کو بھی لکھی پڑی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی. محبت خود اپنی دلیل آپ ہے، ادب خود اپنی دلیل آپ ہے.
اس لیے کوئی پوچھے کہ مل جل کے ایسے نعتیں ترنم سے کیوں پڑھتے ہو؟ محبت سے پڑھتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ محبت خود دلیل ہے، اس سے ذوق پیدا ہوتا ہے، بس یہ دلیل ہے، بس یہ دلیل ہے۔ اب کوئی اس سے آگے کی دلیلوں والے آئیں گے تو اسے 1000 دلیلیں کھول کے دکھا دیں گے، وہ الگ بات ہے، ان دلیلوں کی بھی کمی نہیں ہے، مگر آپ کے لیے ایک ہی دلیل ہے۔ آپ کو سب دلیلیں مٹا کر دلیل ہوتی ہے وہم۔ پنجابی میں کیا بولتے ہیں؟ بڑی دلیلاں آندیاں نے جی، میں نے حکیم طبیب کے پاس جاتے ہیں نا جی، بڑی دلیلاں آندیاں نے، کیا؟ یوسوس فی صدور الناس، یہ جو توہمات آتے ہیں نا طرح طرح کے خیال، اس کو دلیل کہتے ہیں۔ آپ کو درس کیا ہے؟ ساری دلیلیں مٹا دو، عشق مصطفیٰ والی ایک دلیل تھا، بس باقی سب دلیلیں مٹا دو۔ عشق مصطفیٰ کے مقابلے میں سب دلیلیں توہمات ہیں۔ پختہ دلیل ایک محبت والی، محبت اپنی دلیل خود ہے۔ بولیے اپنی دلیل۔ جب عثمان غنی نے کعبہ کا طواف چھوڑ دیا، کس دلیل کے تحت چھوڑا؟ ہے کوئی لکھی ہوئی دلیل؟ ان لکھی دلیل سے چھوڑ دیا۔ کیا؟ بولیے ان لکھی دلیل، کسی کتاب میں نہیں کہ حضور ساتھ نہ ہو تو طواف نہیں ہوتا، ان لکھی دلیل سے طواف چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام حجامت بنواتے، گیسوئے پاک کٹواتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حجامت کرواتے تو آقا فرمایا صحابہ کرام انو یطوفون بہ، کہ وہ اس حلاق کا جو بال کاٹتا تھا اس کے ارد گرد اس طرح دائرہ بنا کے گھومتے تھے جیسے لوگ کعبے کا طواف کرتے، اور ایک ایک منہ مبارک لینے کے لیے دائرہ بناتے، نیچے نہ گرنے دیتے، اور منہ مبارک لے کے سنبھال کے رکھتے۔ یہ کسی جگہ دلیل میں آیا ہے؟ قرآن میں حدیث میں حضور نے فرمایا میرے بال سنبھال کے رکھا کرو، کوئی حکم دیا ہے؟ ان لکھی دلیل تھی۔ کیا تھی؟ عشق خود اپنی دلیل آپ ہوتا ہے، وہ خود سکھاتا ہے عاشق کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اسے کہیں جانے کی، مولوی صاحب سے جا کے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عشق خود مفتی ہے، عشق خود سب سے بڑا مفتی عشق ہے۔ عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخ ہو، عشق نخل ہو، عشق گل، عشق خود مفتی۔ آقا علیہ السلام، یہ بھی صحیح بخاری میں، صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام نے حدیبیہ میں لعاب دہن مبارک پھینکا، صحابہ کرام اٹھا کے لعاب دہن مبارک ہاتھوں پہ اور چہروں پر ملتے تھے، وضو کرتے اس کے وضو کے قطرے زمین پر گرانے کی بجائے اٹھا کر ہاتھوں چہروں سینوں پر ملتے، اور جس کو وضو کے قطرے پانی نہ ملتا یا لعاب دہن آقا علیہ السلام کی منہ مبارک کا نہ ملتا، وہ دوسرے کے ہاتھوں سے ہتھیلیاں رگڑ کر اس تری کو منہ اور سینوں پہ مل لیتا۔ اور 1400 صحابہ یہ عمل کرنے والے تھے۔ کتنے؟ حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ، ان کا اجماع ہوا، 1500 صحابہ کا اجماع ہے، عملی اجماع ہوا کہ لعاب دہن پاک کو اٹھا کر چہرے پہ ملنا، وضو کے مبارک قطرات کو چہرے پر ملنا، آقا کی حجامت کے بالوں کو اٹھا پر ملنا، نگاہیں جھکا کے بیٹھا رہنا، سروں کو نہ ہلانا، آوازوں کو اونچا نہ کرنا، نگاہ اوپر نہ کرنا، ادب میں فنا ہو جانا، یہ 1400 صحابہ کا عملی اجماع۔ کن کے سامنے ہو رہا تھا؟ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ جب سامنے ہو رہا تھا پہلے اجماع تھا، جب حضور کے سامنے ہوا تو سنت ہو گئی، سنت تقریری ہو گئی، سنت ہو گئی۔ حضور نے منع نہیں فرمایا، منع جب منع نہیں فرمایا تو اس کے بعد شریعت میں سنت ہو گئی۔ جب منع نہیں فرمایا اس کے بعد یہ عمل شریعت میں سنت بن گیا، مگر اس سے پہلے جب صحابہ از خود یہ کر رہے تھے اس وقت کیا تھا؟ دلیل عشق تھی،
اس وقت انلکھی دلیل تھی، سنت تو بعد میں بنی. جب حضور نے منع نہیں کیا تو تب سنت بنی نا. عمل تو وہ کر چکے تھے، منع کرنا نہ کرنا تو بعد کی بات ہے. تو جب وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، لعاب دہن اٹھا کر چہروں پر مل رہے تھے، اس وقت کس دلیل سے کر رہے تھے؟ بولیے، اونچا کہیے. دلیل عشق سے، دلیل عشق سے کر رہے تھے. عشق سب سے بڑی دلیل ہے. عشق سب سے بڑی دلیل عشق سے کر رہے تھے. اس کو حضور نے جب منع نہ فرمایا تو دلیل عشق تھی، وہ سنت ہو گئی، دلیل سنت بن گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پوچھتے تھے کہ حضور علیہ السلام کن کن راستوں سے گزرے اور حج پر گئے اور آئے. وہ راستے پوچھ کر کہاں کہاں نماز پڑھی، کہاں کہاں بیٹھے، کہاں کہاں مصلی بچھایا، ان جگہوں پر جا کر وہ نفل پڑھتے، ماتھے ٹیکتے اور زمینوں پر ہاتھ ملتے تھے. جہاں بیٹھتے ان جگہوں پر منبروں پر ہاتھ مل مل کے چہروں پر ملتے. یہ کس دلیل سے کرتے تھے؟ کس دلیل سے؟ دلیل عشق. صحابہ کرام کا معمول تھا، صحابہ کرام آقا کی بارگاہ میں آتے، صحابہ کرام سواریاں کھڑی کرتے تو صرف ہاتھ نہیں چومتے، گر کر آقا علیہ السلام کی قدم مبارک چومتے تھے. یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. حضور کے قدموں کو بوسہ دیتے. کس دلیل سے دیتے تھے؟ کہیں حکم تھا لکھا ہوا؟ جی، یہ قدموں پہ کون گراتا تھا؟ عشق گراتا تھا، عشق اور ادب گراتا تھا. قدم مبارک کون چوماتا تھا؟ عشق اور ادب. اور حضور نے منع نہیں فرمایا. منع یہ تو تھے صحابہ کرام. یہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ یہودی آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ. کون آئے؟ یہودیوں کا وفد. سواریاں باندھی اور یہودیوں نے آ کے حضور کے قدم. ارے آج کل کے تو بہت سارے مولویوں سے اس وقت کے یہودیوں کے ایمان اچھے تھے جو حضور کے قدمین چومتے تھے. سبحان اللہ. آقا کے قدم شریف چومے. حدیث پاک ہے. میں کوئی اپنے پاس سے تو باتیں کر، حدیثیں تو نہیں نا گھڑ کرتا. بولیے، شرح تو کر سکتا ہوں، اپنی تشریح کر سکتا ہوں، سب کچھ، مگر حدیثیں تو کوئی نہیں کر سکتا. لیکن میں تو آپ کو بخاری مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں. یہود چومتے تھے آقا کے قدم. یہ کس نے پوچھ لیا؟ حضور نے فرمایا میں حسین کا ابو ہوں. جبکہ امام حسین بالغ مرد ہیں تو یہ بات سمجھ رہے. حدیث میں حضور نے نہیں فرمایا حسین کا ابو ہوں، فرمایا حسین میرا بیٹا ہے. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کا نسب مجھ سے چلا، فاطمہ کا نسب مجھ سے چلا تاکہ آل رسول قیامت میں قائم ہو حسن اور حسین کے. تو حضور نے ان کو شرف عطا کیا، اپنا بیٹا کرا، اپنا بیٹا کرا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مگر وہ بھی جب آقا کی بارگاہ میں جاتے تو وہ بھی حضور کو یا رسول اللہ کہتے تھے. وہ بھی یا رسول اللہ کہہ کے بلاتے صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ عرض کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات یہ سنا رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا. آپ نے اجازت عطا فرما دی. فرمایا اجازت ہے، عمرہ کرو. اور ساتھ اب میں وہ بات کہہ رہا تھا، وہ مالک ہیں، وہ مالک ہیں، امت کو، امتی کو، غلام کو جو چاہیں کہہ دیں. جب اجازت دی تو فرمایا عمر عمرہ کرو. فرمایا اے بھائی، کیا فرمایا؟ اے میرے بھائی. عمر کو کہا اے بھائی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھنا، دعا میں ہمیں بھی یاد رکھنا. حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں
اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ساری کائنات جہاں جہاں سورج ڈوبتا طلوع ہوتا اور ڈوبتا ہے، وہ ساری کائنات میری سلطنت میں دے دی جائے، وہ مجھے اتنی عزیز نہیں جتنی لذت مجھے آقا کے اس جملے سے آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آقا نے یہ فرما دینا جو کرم کیا، یہ ساری کائنات کی سلطنت و ملکیت سے عزیز تر، اپنی زبان مبارک سے فرمایا اے بھائی دعا میں یاد رکھنا، ہمیں بھی زبان مبارک سے فرما دیا۔ اب اگر آج کے زمانے کا کوئی شخص ہوتا نادان جس کو راہ و رسم عشق و ادب نہیں آتے، عشق و ادب کے رسم، عشق و ادب کی رسم نہیں ہے، تو وہ تو شاید اسی بات کو پکڑ لیتا، حدیث میں فرما دیا حضور نے، تو میں کیوں نہ کہوں؟ نہ، آقا نے فرمایا عمر کو، بھائی میرے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا، فرمایا۔ اب جواب میں عمر فاروق کا بھی طرز عمل سن۔ اب دوسری حدیث امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں جب سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ہوئے، خلیفۃ المسلمین، منبر پہ بیٹھے خطبہ ارشاد فرمایا، تو منبر پہ خطبے میں لوگوں سے کہا، لوگو تم مجھ میں سختی، شدت اور غلظہ، بڑی میری طبیعت میں بڑی سختی دیکھتے ہو، ڈرتے ہو کہ میں بڑا سخت طبیعت ہوں، اس لیے ذرا گھبراتے ہو، تو آج تمہیں راز بتا دوں کہ میں سخت کیوں ہوں، یا تم نے جب بھی مجھے سخت دیکھا کیوں دیکھا، تم نے جب بھی مجھے سخت دیکھا کیوں دیکھا؟ تو فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ساری عمر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گزاری، اور وہ عمر فاروق، حضور نے فرمایا تھا میرے بھائی دعا میں یاد رکھنا۔ اب سیدنا فاروق اعظم منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں سخت اس لیے ہوں کہ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکنت عبدہ وخادمہ، میں تو آپ کو معلوم ہے ہمیشہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں رہتا تھا، اور فرمایا میں حضور کا غلام اور حضور کا خادم ہوں۔ حضور زبان مبارک سے فرمائیں بھائی، وہ جواب میں کہے میں حضور کا غلام ہوں، عبد ہوں، کیا لفظ بولا؟ عبد ہوں وخادم ہوں، میں حضور کا عبد ہوں، حضور کا غلام ہوں، اور مجازی معنی میں حضور کا بندہ ہوں۔ ہائے ہائے، مجاز عشق میں حضور کا بندہ ہوں، حضور کا بندہ ہوں یعنی غلام ہوں۔ معنی کیا ہے بندہ کا؟ غلام۔ دوسرا معنی بندگی اور عبادت کا نہیں، معاذ اللہ، وہ نہیں۔ تو میں حضور کا غلام ہوں، عبد ہوں، عبد غلام کو کہتے ہیں، وہ خادم ہوں، اور خادم، اور اللہ نے حضور کو وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ نے حضور کو سراسر رحمت بنایا تھا۔ لوگ حضور کے عشق، محبت اور ادب میں حضور پہ حملہ آور ہوتے تھے چھونے کے لیے، کوئی کپڑے کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی زلفوں کو چھونا چاہتا ہے، کوئی قدم شریف چھونا چاہتا ہے، کوئی دست مبارک کو بوسہ دینا چاہتا ہے، کوئی قدمین پہ گر کے بوسہ دینا چاہتا ہے، کوئی حضور کی کملی کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے۔ ارد گرد لوگوں کا ہجوم چاہتا تھا کہ آقا کو مس کرے، کملی کو مس کرے، بوسہ دے، حضور پر ہجوم چڑھ پلتا تھا، اور اللہ نے حضور کو رحیم اور کریم بنایا تھا۔ وہ کسی کو منع کرنے والے نہیں تھے، وہ کسی کو روکتے نہ تھے، اور میں حضور کا گارڈ تھا، میں حضور کا نوکر تھا، خادم تھا، غلام تھا، میری ڈیوٹی گارڈ کی تھی، حضور کی ڈیوٹی رحیم کی تھی، وہ روکتے نہ تھے، روکنا میرا کام، لہذا میں دھکے دے دے کے لوگوں کو روکتا تھا، اور دھکے دے دے کے لوگ چاہتے تھے مس کریں، لوگوں کا شوق تھا حضور کو چھونا، مجھے کسی سے غرض نہیں، میرا شوق تھا حضور کو بچانا، حضور کو تکلیف نہ ہو، حضور کو ہاتھ نہ لگ جائے، دھکا نہ لگ جائے، پریشانی نہ آ جائے، رستے میں پریشانی نہ آ جائے، قدموں پر کسی کا پاؤں نہ آ جائے۔ سو میں حضور کا غلام ہو کر
ڈیوٹی دار تھا، میں دھکے دے دے کر حضور کا رستہ بچاتا تھا. تو اس لیے میں پھر کسی کو مارتا بھی تھا، کسی کو بھگاتا بھی تھا، مکہ بھی لگتا تھا، دھکا بھی لگتا تھا. وہ سارا کچھ ادب مصطفیٰ میں تھا. لوگوں میں خود سخت نہیں ہوں، حضور کے ادب نے سخت بنا رکھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. خود سخت طبیعت نہیں ہوں، وہ حضور کی اس ڈیوٹی کی وجہ سے سختی کرنا پڑتی تھی. سبحان اللہ. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ مدینہ پاک کا کنٹرول سعودیوں کے پاس کیوں ہے اور سنیوں کے پاس کیوں نہیں؟ جو عشق کرنے والے ہیں ان کے پاس کیوں نہیں؟ پھر مجھے خود اس کا جواب ملا ہوا ہے اور بڑا راضی ہوں اس جواب پر. میں نے کہا اگر یہ سنیوں کے ہاتھ میں ہوتا تو اکھاڑ کے جالی مبارک کا بھی ایک ایک ٹکڑا کر دیتے. انہوں نے جالی کو جھنجھوڑ کے چھوڑنا ہی نہیں تھا، اور صبح و شام بے ادبی ہوتی، جالیوں سے چمٹے رہتے، کوئی جھنجھوڑتا، کوئی روتا، کوئی اس کے آنسو جالیوں کو لگتے، پھر آنسو کے ساتھ اور کیا کیا لگتا، پھر وہ کھوڑ کے آتے، پتہ نہیں آقا کی جالیوں کے ساتھ اور اس جگہ پہ کیا کیا کرتے. اللہ نے فرمایا کہ یہاں حضور سے نسبتیں دو ہیں، عشق اور ادب. جب پاکستان رہو عشق کیا کرو، جب یہاں آئے ادب کیا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ادب جالی پکڑنے کا نام نہیں، دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا. دور سے نگاہوں سے تکا کرو اور رویا کرو. مجھے 1963 میں جب میں مدینہ پاک میں قیام پذیر تھا کچھ عرصہ اپنے والدین کے ساتھ، اور میں نے حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنی دینی تعلیم پڑھی. بسم اللہ کرائی انہوں نے اور پڑھی، ابتدا کی. حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی براہ راست اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور شاگرد ہیں. حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. میں حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی کا شاگرد ہوں. اعلیٰ حضرت میرے ڈائریکٹ دادا استاد ہیں. اعلیٰ حضرت میں اور مجھ میں بس ایک استاد کا واسطہ ہے، وہ میرے دادا استاد ہیں. میری بات آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ قربت ہے. تو اس زمانے 63 میں 63 میں بچپن تھا، تو مجھے یاد ہے میں حضور کی جالی مبارک کے پاس بیٹھتا تھا. بچپن تھا، جالی مبارک کے قدمین شریفین میں پاس بیٹھتا تھا، اور سارا دن رات گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے. وہ یاد ہے وہ دور، اور اس کے بعد آج کا دور. میری پوری زندگی گزر گئی چھونا، میں نے ساری زندگی آقا کی جالی مبارک کو چھو کے نہیں دیکھا، مس نہیں کر کے دیکھا. زندگی گزر گئی، آخر جہاں دیوار اینڈ ہو جاتی ہے بس اس سے پیچھے چونکہ اور جگہ کوئی نہیں، تو وہیں کھڑے ہو کے بس ایسا تکنے کا بھی موقع کم ملتا ہے. آنکھ بھر کے بھی جالی مبارک کو کبھی نہیں دیکھا کہ کہیں اس تکنے کی بھی بے ادبی نہ ہو جائے. تو دوستو ادب کے تقاضے اور ہیں اور عشق کے تقاضے. عشق جب تک دیوانگی تک نہ پہنچے راضی نہیں ہوتا. ہائے 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 ہائے. عشق میں جب تک دیوانگی نہ آئے تب تک عشق کو صبر نہیں ہوتا. عشق دیوانگی تک پہنچتا ہے اور ادب فرزانگی میں رہتا ہے. حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی بہت بڑے محدث ہوئے. امام نبہانی، ان کا معمول یہ تھا کہ باب السلام کی طرف سے آتے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مواجہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر کی بجائے دیوار کے باہر گھٹنوں کے بل بیٹھ کے حاضری دیتے تھے، اندر نہیں جاتے تھے. تو ادب کے بڑے بڑے احوال ہیں، ادب کے بڑے بڑے احوال ہیں. تو میں بات یہ بتا رہا تھا کہ عشق کی اپنی دلیلیں ہیں اور ادب کی اپنی دلیلیں ہوتی. کچھ لوگ احوال عشق میں رہتے ہیں، کچھ لوگ احوال
ادب میں رہتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک حال ہوتا ہے اور وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا کہ میں حضور کا عبد تھا، غلام تھا، خادم تھا، اور حضور کو لوگوں کے ہجوم سے بچانے کی ڈیوٹی پر رہتا تھا، اس لیے تم سے سختیاں کرتا تھا، اونچا بولتا تھا، دھکے دیتا تھا. تو تم نے وہی میری زندگی کا سارا نقشہ دیکھ کر سمجھ لیا کہ میں سخت مزاج ہوں. اب مجھ سے جب ملو گے تو بڑا نرم پاؤ گے. تو آپ نے فرق دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے بھائی کا لفظ بولا مگر وہ اس پریویلیج کو استعمال، اور رشتے میں کیا ہیں؟ رشتے میں سسر ہیں. باپ کی طرح ہوتا ہے نا، فادر ان لا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فادر ان لا. رشتے میں ابو بکر و عمر سسر ہیں. کبھی انہوں نے آقا کی طرف اپنے اس رشتے کے تناسب سے بھی دیکھا؟ ہائے ہائے ہائے. کبھی اس خیال سے دیکھا کہ ہم رشتے میں یہ ہیں؟ نہیں، وہ تو ہر وقت حضور کے غلام بنے رہے. ارے جنہیں یہ رشتہ ہے وہ غلامی سے اوپر کا نہیں سوچتے. کتنے بدبخت ہیں جن کا رشتہ ہی کوئی نہیں، وہ بھائی اور برابری کی باتیں سوچیں. اتنی بڑی بدبختی ہو رہی. ہمیشہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ادب کے ساتھ رکھا کرو، اور ادب میں اپنے آپ کو فنا رکھا کرو، اور عشق میں فنا رکھا کرو. اس سے ایمان کی بقا ہے. اور جو وقت آگے آتا جا رہا ہے تباہی کا، بربادی کا، ایمان کی باغ اجڑ رہے ہیں، بہاریں خزاں میں بدل رہی ہیں، باغ اجڑ رہے ہیں. تو اس خزاں رسیدہ چمن ہے اس وقت دنیا کا. اس وقت غنیمت ہے وہ لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کی کیاری کو عشق کا پانی دیتے رہیں گے، اور عشق کے ساتھ اپنے ایمان کے باغ کو بہار پر رکھیں گے. اور ایمان کی بہار صرف اور صرف اللہ کے ساتھ تعلق ہو تب بھی عشق کے ساتھ، رسول کے ساتھ تعلق ہو تب بھی عشق کے ساتھ، اور ایمان کی بقا اللہ کے ساتھ تعلق ہو تب بھی ادب کے ساتھ، رسول کے ساتھ تعلق ہو تب بھی ادب کے ساتھ. بہار عشق اور محبت سے ہے، بقا اور حفاظت ادب سے ہے. گر بتا دیا آپ کو، خزانہ دے دیا. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے حدیث بتائی کہ یہ مقام ہے کہ وہ آقا علیہ السلام جو فرما دیں مگر وہ اپنے ادب کے مقام میں رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی کی کہ یہ نہ کہنا، یہ نہ کہنا. کیوں؟ آداب سکھائے جا رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں. اب ختم نبوت کی بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک حکمت جو اس وقت ادب سے متعلق بیان کر رہا ہوں، امت کو، عام انسانوں کو تو باپ کے تساوی اور باپ کی برابری کے شائبے سے روک دیا، اور اب آ گئے نبی. اگر آقا علیہ السلام کے بعد نبی آتے تو بے شک چھوٹے ہوتے، بے شک چھوٹے ہوتے، مگر آگے نفس نبوت میں تساوی آتی. وہ بھی نبی، حضور بھی نبی، تو نبی ہونے میں ایک برابری کا شائبہ آتا. فرمایا محبوب جب تک تو نہ آیا تھا، جب تک تجھے پردہ غیب سے ظاہر نہ کیا تھا، تب تک نبی بھی آتے رہے، رسول بھی آتے رہے. کیونکہ ہر نبی تیری آمد کا ڈنڈورا پیٹتا تھا، ہر نبی اور رسول تیری آمد کا اعلان کرتا تھا. ہر کوئی تیرا مخبر تھا، ہر کوئی تیرا معلن تھا، اور تیرا کلمہ پڑھتا تھا، اور تیرے اوپر ایمان لانے اور تیرے دین کی نصرت اور مدد کرنے کا اعلان کرتا تھا. جو نبی رسول تجھ سے پہلے آیا تیرا خاتم بن کے آیا. حبیب جب سے تو ظاہر ہو گیا ہے، اب نبی خاتم ہو یا نہ ہو، جس حال میں بھی ہو، تیرے ظاہر ہونے کے بعد اب نبوت کا سلسلہ بھی ختم کرتا ہوں کہ کوئی نبوت کی برابری کا بھی دعوے دار نہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. اب حضور جب آ گئے تو نبوت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا.
کہ ہر آنے والا اگر معاذ اللہ نبی کوئی آتا اور آپ کا فیض یافتہ بھی ہوتا اور آپ کا تابع بھی ہوتا، غلام بھی ہوتا، مگر جہاں وہاں نفی ابوت کر کے ایک برابری کا شائبہ ختم کر دیا، ادھر ختم نبوت کا اعلان کر کے اس برابری کا شائبہ کو بھی ختم کر دیا۔ فرمایا اب نبیوں میں بھی محبوب ایک ادنا سی نفس نبوت کی برابری بھی کوئی نہیں کر سکتا، نبوت کا سلسلہ بھی بند۔ اب تو ہی نبی ہے، تو رسول ہے، اور اب تیرے بعد قیامت تک کوئی رسول آئے گا ہی نہیں، اور جو پہلے آ چکے وہ تو تیرا مقدمہ تھے، وہ تو تیرے آنے کی خبر دینے کے لیے آئے تھے میرے حبیب۔ جیسے بادشاہ جب آ رہا ہو تو بادشاہ کی سواری سب سے پہلے وہی سواری آ جاتی ہے، یا اس سے پہلے باقاعدہ دستے آتے ہیں جو بادشاہ کی آمد کی خبر دیتے ہیں؟ بولیے، بادشاہ کی سواری ڈائریکٹ آ جاتی ہے یا اس سے پہلے دستے آتے ہیں جو خبر دیتے ہیں؟ بولیے نا، دستے آتے ہیں نا۔ تو محبوب آپ سے پہلے جو نبی آئے وہ تیری نبوت کے دستے تھے، وہ تیری آمد کی خبر دینے والے تھے۔ جب تو آ گیا اب اس کے بعد آگے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ادب کے، عظمت کے اس مقام پر رکھا کہ کہیں سے بھی کوئی مساوات کا شائبہ نہ رہے، اور پھر آداب سکھائے، ادب دیا، اور بولیے آداب، یعنی جانوروں کو بھی ادب دیے۔ امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا کہ ایک صحابی تھے، ان کا ایک اونٹ تھا، اونٹ وہ پانی دیتا تھا ان کے باغ میں، تو وہ پاگل ہو گیا۔ اونٹ کیا ہو گیا؟ اس لفظ پہ غور کرنا، اونٹ، اور ہو کیا گیا؟ انسان بھی نہیں، اونٹ ہے، اور کیا ہو گیا؟ پاگل اونٹ۔ اب وہ لوگوں کو کھانے پر دوڑتا تھا، مارتا تھا، کھانے پر دوڑتا تھا۔ تو انصاری بیچارہ صحابی بھاگ گئے، پریشان ہو گئے، اب پانی دینے کا سلسلہ بند، باغ خشک ہو گیا، اجڑ گیا۔ وہ روتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، اور اب جو قریب جائے اس کو کھانے کو دوڑتا ہے، تو تب سے پانی بھی نہیں اب دے رہا، تو باغ سوکھ گیا میرا، اجڑ گیا، آپ تشریف لائیں، کچھ کرم کر دیں۔ آقا علیہ السلام باغ میں تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو سامنے اونٹ آ رہا تھا، اونٹ کی طرف بڑھے تو صحابی نے ہاتھ جوڑ دی، یا رسول اللہ آگے نہ بڑھیے، یہ بڑا پاگل اونٹ ہے، پاگل اونٹ ہے حضور، کھانے دوڑتا ہے، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، کہیں آپ کو۔ آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ، مجھے نہیں تکلیف پہنچاتا۔ آقا علیہ السلام اس اونٹ کے قریب گئے، سب صحابہ کرام منظر دیکھ رہے ہیں، اونٹ کے قریب پہنچے، اب پہنچے ہی تھے تو اونٹ زور سے دوڑا اور نیچے بیٹھ کر آقا کے قدموں میں گر کے بوسے لینے اور حضور کو سجدہ کرنے لگ گئے، حضور کے قدموں میں سجدہ کرنے لگ گیا۔ آقا علیہ السلام نے اس اونٹ کے ماتھے کے بالوں کو پکڑا اور جھنجھوڑ کے سیدھا کر دیا، بس بال پکڑ کے جھنجھوڑے ٹھیک کر دی، سجدہ کر لیا اونٹ۔ صحابہ کرام اس حدیث کو حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی روایت کیا، وہ روایت میں اضافہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اس کا سجدہ دیکھا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ اونٹ پاگل اونٹ ہو کر، اب ایک نکتہ تو یہ سمجھ لیں کہ اونٹ اور وہ بھی پاگل، اس پاگل اونٹ کو اتنی پہچان ہے کہ مصطفیٰ کو سجدہ کیا جائے، اور ہم انسان ہو کر پاگل اونٹ جیسی بھی سمجھ اور شعور نہ رکھیں۔ اور صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو آقا ہم تو ادب کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ حضور سجدہ کیا کریں آپ کو۔ یہ بات دیکھتے ہوئے فوری صحابہ نے کیوں عرض کیا؟ یہاں ایک بات سین میں آتی ہے کہ سجدے کی خواہش صحابہ کرام کے دلوں میں مچلتی رہتی تھی، پر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ خواہش سجدے کی، جی نہیں بھرتا تھا کہ ادب کریں تو کیسے کریں، جو کچھ کرتے پھرتے ہیں اس سے ادب کا حق ادا نہیں ہوتا۔ خواہش سجدہ کرنے کی مچلتی تھی، پر
جرت نہیں ہوتی تھی چونکہ شریعت کی اجازت نہ تھی۔ اس دن جب جانور کو سجدہ کرتے دیکھا تو انہوں نے کہا جو خواہش دل میں ہمیشہ مچلتی رہتی آج منہ پر ہی لے آ۔ تو عرض کر بیٹھے آقا ہمیں بھی اجازت دیں، اگر جانور سجدہ کرتے ہیں تو ہم بھی سجدہ کیا کریں۔ آقا نے فرمایا نہیں، اس کی اجازت نہیں، اجازت نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آقا کو جو سجدہ نہ ہوا وہ اس وجہ سے کہ اجازت نہ تھی، چاہتے تھے کرنا، اجازت نے روک رکھا تھا، شریعت کی منع نے روک رکھا تھا۔ دل چاہتا تھا، دل چاہتے تھے کہ سجدہ کریں مگر شریعت کی منع تھی۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ادب کا رشتہ صحابہ کرام کا اس قدر تھا۔ ایک صحابی ہیں، کسی نے ان سے پوچھا، حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کا مسئلہ پوچھا۔ کیا؟ قربانی کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کی، حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کی اور یوں فرمایا کہ آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے اس طرح اپنی 4 انگلیاں کر کے یہ فرمایا۔ حدیث بیان کرتے ہوئے حضور کے عمل کو دہرایا کہ آپ نے اپنی 4 انگلیاں اس طرح کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، 1 2 3 گنی، اور یہ جملہ بولا ہی تھا کہ چپ ہو گئے اور کہنے لگے میری انگلیاں حضور جیسی نہیں ہیں۔ ہائے ہائے، عالم دیکھیے ادب کا، یعنی آقا کا ایک عمل بیان کر رہے ہیں چونکہ حضور نے اس طرح انگلیاں مبارک کی تھی اور انہوں نے حضور کے اس عمل کو بیان کرتے ہوئے انگلیاں اٹھائیں، حالانکہ کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ ان کی انگلیوں کی کوئی حضور کی انگلیوں سے مماثلت ہے۔ یہ ایسی بات کہنے سے کوئی شائبہ برابری کا ہو سکتا ہے، گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا، مگر چونکہ حضور کی انگلیوں کا ذکر آیا اور 4 انگلیاں کھڑی کی اور اپنی انگلیوں کا ذکر آقا علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کے ساتھ چکے آ گیا، ادب نے فوری روک لیا کہ ذکر چکے ساتھ آ گیا ہے تو کہہ دو کہ انگلیاں مصطفیٰ کی انگلیاں جیسی نہیں، انگلیاں چھوٹی ہیں۔ یعنی ادب اس حد تک، شعور میں ادب رچا بسا تھا، ان کے شعور اور لا شعور میں ادب اس حد تک رچا بسا تھا۔ آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور کے چچا حضرت عباس، ان سے کسی نے پوچھا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا حضور علیہ السلام؟ آپ بڑے ہیں یا حضور علیہ السلام بڑے ہیں عمر میں؟ چچا سے پوچھا۔ اب آپ دیکھیے ان کے رہن سہن میں، ان کے کلام میں، ان کے انداز خطاب میں، اسلوب بیان میں، الفاظ کے چناؤ میں، آقا کے بارگاہ میں بیٹھنے میں، معاملہ کرنے میں، ان کی زندگی کا ایک ایک انداز، جسم کا ایک ایک انگ، زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ اور دل و دماغ کی ایک ایک سوچ، سر سے پاؤں تک سراپا فنائے ادب، فنائے ادب کرنے لگے۔ بڑے تو حضور ہی ہیں، فرمایا ہوا اکبر منی ولیکن ولدت قبلہ، بڑے تو حضور ہی ہیں، میں تو بس پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، جملے سنیے صحابہ کرام کے۔ ارے یہ ادب کس نے سکھا دیے تھے؟ عشق نے سکھا دیے تھے۔ کہا بڑے تو حضور ہی ہیں، بس میں تو پیدا پہلے ہو گیا۔ اور دوسرے مقام پر اور صحابی کی جس سے بھی پوچھتے کہتے انا اقدم منہ فی المیلاد، بس پیدا پہلے ہو گیا تھا، بڑے تو حضور ہی۔ آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ادب اور عشق کے ساتھ پر تھا، لبریز تھا۔ اللہ رب العزت نے پھر یہ آداب سکھائے، یہ آداب سکھائے۔ آقا علیہ السلام کی قاعدہ یہ ہے، نبی اس لیے آتا ہے کہ بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے۔ اب میں آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب کی اہمیت کیا ہے، کیا اہمیت کیا ہے۔ ادب کی بات یہ سمجھیں کہ
دین میں نماز فرض ہے، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر فرائض و واجبات ہیں. بے شک یہ فرائض و واجبات ہیں، اعلیٰ عبادات ہیں، مگر ان سب پر فائق حضور کا ادب اور محبت ہے. ادب اور محبت ہو تو عبادات قبول ہیں، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب اور محبت نہ ہو تو عبادات مردود ہیں. اس لیے ادب اور محبت کا رشتہ فائق ہے. نبی اس لیے مبعوث ہوتے ہیں کہ بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا بولیے ادب سکھائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھاتے ہیں نبی. بات درست ہے یا نہیں؟ اب قرآن میں ایک ایسا مقام بھی ہے، حکم تو نبی کے لیے ہے، یہ منصب نبی کا ہے کہ امت کو اور بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے. اور قرآن کی سورہ حجرات بتاتی ہے کہ یہاں یہ منصب اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. نبی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے آداب بندوں کو سکھا رہا ہے، اور جب سورہ حجرات میں پہنچتے ہیں وہاں اللہ مصطفیٰ کی بارگاہ کی حاضری کے آداب امت کو سکھا رہا ہے. اللہ سکھا رہا ہے حضور کے امتیوں کو کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ تو یہ ادب ہے. ذرا تعلق دیکھیے، نبی کے پاس آؤ، آ کے بیٹھو یا رسول اللہ، تو حضور کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں بھئی اللہ کی بارگاہ میں یوں حاضر ہوا کرو، اللہ کی بارگاہ میں یوں کھڑے ہوا کرو، اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کرو. جب حضور کی مجلس میں آ جائیں تو حضور اللہ کی بارگاہ کے ادب سکھاتے ہیں. اور اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، سورہ حجرات کے دروازے پر آ جائے، تو اللہ پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے میرے بندو آؤ، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب جاؤ تو یوں ادب کیا کرو، یوں کلام کیا کرو، یوں خطاب کیا کرو، یوں آواز رکھا کرو. اللہ بندوں کو آداب سکھا رہا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کے. ذرا دیکھیے کہ اس ادب کی اہمیت کیا ہے. ادب کی ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، ایمان والو اپنی آواز میرے حبیب کی بارگاہ میں جب جاؤ تو ان کی آواز سے اونچا نہیں کرنا. کون سکھا رہا ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے. حضور نے کبھی نہیں بتایا صحابہ کو کہ میری بارگاہ میں آؤ تو اپنی آواز مجھ سے اونچی، خود کبھی نہیں کہا، خود نہیں فرمایا. اللہ فرما رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ تو ان کی آواز سے خبردار اپنی آواز اونچی نہ کیا کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور جب پھر میرے محبوب کو پکارو، آواز دو، بلاؤ، تو خبردار اس طرح اونچی آواز سے بے ساختہ اور بے تکلفی سے مت پکارو جیسے آپس میں پکارتے ہو. تو اللہ کو پکارنے میں بھی حضور کا پکارنا لوگوں کے پکارنے جیسا اچھا نہیں لگتا. پکارنا بھی لوگوں جیسا نہ ہو تو لوگ خود ان جیسا بننا چاہیں تو رب تو جہنم میں پھینک دے گا. اللہ فرمائے گا میں تو پکار میں بھی برابری نہیں مانتا، بدبختو تم مصطفیٰ سے اپنی برابری بناتے ہو. پکارنے کے انداز میں بھی برابری گوارا نہیں ہے. ایسے نہ پکارا کرو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم نے یہ بے ادبی کر دی نا، آواز اونچی کر دی میرے محبوب کی آواز، یا بے ادبی سے پکار بیٹھے، تمہارے پکارنا میں اس میں بے ادبی آ گئی تو تمہاری زندگی کے سارے اعمال، اعمالکم کل اعمال برباد کر دوں گا. ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال برباد ہو جائیں. اب ان اعمال میں کیا ہے؟ نماز ہے یا نہیں؟ بولیے. حج ہے یا نہیں؟ روزہ ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تبلیغ، مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، قرآن کی تلاوت کرنا، تقریریں کرنا، واعظ کرنا، تبلیغ کرنا، کتابیں لکھنا، کل جسد کا خیرات کرنا. کائنات میں جتنے اعمال صالحہ انسان کرتا ہے اور دنیا کرتی ہے وہ سارے اعمال صالحہ ایک طرف شامل ہیں. تو سارے اعمال صالحہ، ارکان خمسہ، فرائض و واجبات،
اور سنن مستحبات سب ایک طرف، کروڑوں کی تعداد میں بھی اگر تم نے عمل کر رکھے ہیں، انبار ہیں، پہاڑوں جیسے انبار ہیں، اور بے ادبی ایک بار کر دی تو ایک بے ادبی سے کروڑوں اعمال سارے جلا دوں گا، جیسے ماچس سے روئی جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ بولیے ادھر ایک بے ادبی اور اس کا نقصان کروڑوں اعمال برباد، تو بولیے بھاری کیا ہوئی؟ اعمال بھاری ہوئے یا ادب مصطفیٰ بھاری ہوا؟ میری بات آپ سمجھے نا؟ ایک بے ادبی سے عمر بھر کے اعمال برباد، تو بھاری کیا ہوا؟ ادب، عشق و ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ہے اگر اونچا بولے تو اعمال برباد۔ اچھا باری تعالیٰ اونچا بولنے والے کو تو سزا سنا دی کہ اعمال برباد، تو جو ادب میں آہستہ بولیں ان کو بھی کچھ بتا، ان کو کیا ملے گا؟ جو بے ادب ہو ان کے تو اعمال گئے، ایمان بھی گیا، اور جو ادب میں آہستہ بولیں انہیں کچھ ملے گا؟ اگلی آیت میں فرمایا ہاں، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ فرمایا اونچا بولنے والے کے اعمال و ایمان سب برباد، بے ادب کے اعمال برباد، اور جو ادب کرے، جو بے ادب کا سب کچھ برباد، اور جو میرے حبیب کا ادب کرے، اپنی آوازیں پست کر لے۔ تو جب سے یہ حکم سنا تو سیدنا فاروق اعظم اس دن سے وفات کے دن تک اتنا آہستہ بولتے تھے حضور کی بارگاہ میں کہ بار بار پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہا، کیا کہا؟ وہ آواز لفظ سنائی نہیں دیتے، سمجھ نہیں آتے، اتنا آہستہ بولتے۔ اور سیدنا صدیق اکبر سمیت صحابہ جب آقا کی بارگاہ میں آتے آواز دینے تو ناخنوں سے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ یہ تھا صحابہ کا ادب۔ تو فرمایا جو بے ادب ہوا اس کا سب کچھ لٹ گیا، اور باری تعالیٰ جس نے ادب کی راہ اختیار کر لی اس کو کیا ملا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ جو ادب سے میری بارگاہ، میرے محبوب کی بارگاہ میں پست آواز ہو گیا، جس نے ادب کر لیا، اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کے دل کو میں نے اپنے تقوی کے لیے چن لیا۔ ادب کرنے والوں کے دلوں کو اپنے تقوی کے لیے چن لیا۔ اب اس آیت سے مفہوم کیا نکلا؟ اخذ کر رہا ہوں، نتیجہ نکال رہا ہوں۔ بے ادب تو برباد ہو گیا، اس کا تو بچا کچھ نہیں، نہ ایمان نہ عمل۔ اب آ گیا ادب والا، ادب والے کو ملا کیا؟ ادب مصطفیٰ کے نتیجے میں کیا ملا؟ اللہ نے فرمایا بس اسی کے دل کو میں نے اپنے تقوی کے لیے چنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقی خدا کی نگاہ میں صرف وہ ہے جو ادب مصطفیٰ کرنے والا۔ جس کی زندگی میں ادب مصطفیٰ نہیں ہے وہ جتنا چاہے پرہیزگار بنتا بنے، اس کا تقوی بھی جہنم میں ہے۔ خدا کی نگاہ میں کسی متقی کا تقوی نہیں جب تک تقوی سے پہلے ادب مصطفیٰ۔ وہ رزق حلال کھائے، وہ شبہ کا کھانا نہ کھائے، سارا دن تسبیح کرے، شریعت اور سنت کے مطابق چلے، ہر وقت وضو سے رہے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، خوش اخلاق، تقوی میں جو نیکی آ سکتی ہے ڈال لیں، جو نیکی آ سکتی ہے ڈال لیں تقوی کے معیار پر۔ بس حضور کے ادب سے معروم ہے، اس کا تقوی بھی جہنم میں گیا۔ تو فرمایا میں نے تقوی کے لیے دل ہی صرف وہ چنے ہیں جو میرے مصطفیٰ کا ادب کرتے ہیں۔ کچھ بات پلے پڑی ہے یا نہیں؟ تو گویا تقوی ادب مصطفیٰ سے ہے، تو گھوم پھر کے بچا کیا؟ اس لیے لوگوں میں کہتا ہوں دین سارا مصطفیٰ کا عشق و ادب، بقایا سب ادب کی خیرات ہے، سب ادب کی خیرات ہے۔ اگر ایمان اور اسلام اور احسان اور اپنا عمل، اپنی طاعت، اپنا تقوی سب کچھ سلامت رکھنا چاہتے ہو تو اس کی سلامتی کا راستہ حضور کے عشق و محبت اور ادب میں ہے۔ اپنی نسبت عشقی
اور نسبت ادب بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے قائم کر لو. آقا کی بارگاہ سے تو اللہ ادب سکھا رہا ہے. میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ تو یوں بولنا ہے. اور پھر ابھی نہیں چپ کیا، اس کے بعد فرماتا ان الذین ینادون من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. فرمایا اور اب آگے فرمایا کہ جو لوگ آپ کو دوپہر کے وقت یا دن کے کسی بھی وقت ملنے آتے اور دیہاتوں سے آتے ہیں اور حجرے کے پیچھے سے کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں، فرمایا یہ بے عقل لوگ ہیں. انہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ حجرے کے پیچھے حضور کی بارگاہ میں آئے تو کھڑے ہو کے اونچی آواز دینی ہے. معلوم نہیں میرا حبیب آرام کر رہا ہے، آواز سے بے آرامی نہ ہو جائے. فرمایا آواز دینے والے بے عقل ہیں. اولا اکثرہم لا بے عقل ہے، خواہ 1,00,000 شیر کے خالق کیوں نہ ہوں، خواہ پورے کے پورے دیوان شیروں کے ہوں، بے عقل فرما دیا. ادب عربی کے امام ہوں، بے ادب. جو کچھ لغت ادب کی فصحا کے جو کچھ ماہر ہوں، فرمایا بے عقل ہے. فرمایا میں تمہاری لغتوں کو آگ میں ڈالنا ہے. جسے میرے یار کے آرام اور ادب کی سمجھ نہیں ہے وہ بے عقل ہے، پاگل ہے، بے وقوف ہے. اللہ کے لفظ ہے. فرمایا لا یعقلون، بے وقوف ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ جس کو بے وقوف کہہ دے اس کے اندر کوئی عقل نام کی چیز بچی؟ اور کس کو کہا بے وقوف؟ جو بے ادبی کرتا ہے، حضور کو بے آرام کرتا ہے. آپ سمجھیں؟ پہلے فرمایا جو بے ادبی کرتا ہے وہ بے ایمان ہے، جو بے ادبی کرتا ہے وہ اس کا عمل برباد، جو بے ادبی کرتا ہے وہ متقی نہیں. اور اختتام کر دیا جو بے ادبی کرتا ہے اس میں رتی بر عقل بھی کوئی نہیں، بے وقوف اور گتا ہے. لا یعقلون، گتا ہے. جو بے ادبی کرتا ہے وہ بے وقوف ہے. اور فرمایا اگر وہ صبر کرتے اور اگر آپ سے ملنے آئے تھے تو آواز نہ دیں، کیا کریں؟ چپ کر کے کھڑے ہو جایا کرو، بلایا نہ کرو، دروازہ نہ کھٹکھٹایا کرو. معلوم نہیں میرا حبیب آرام کر رہا ہے. کھڑے رہا کرو حتی تخرج الیہم، صبر سے کھڑے رہو اس وقت تک خواہ شام ہو جائے. میرا یار محبوب خود نکلے تو پھر عرض کرو، نہ نکلے تو چپ کھڑے رہا کرو. تم اپنے کام کے لیے آتے ہو اور میرے حبیب کو آواز دیتے ہو. تمہیں یہ خبر نہیں کہ یہ میرا حبیب میری بارگاہ میں اتنا پیارا اور اتنا لاڈلا ہے. تم سوئے ہوئے کو جگاتے ہو، بے ادبی کرتے ہو، بے آرام کرتے ہو. اس کا پیار میری بارگاہ میں یہ ہے کہ میں نے تو اس کو یہ کہہ دیا تھا قم اللیل الا قلیلا، حبیب رات کو تھوڑا کھڑا ہوا کر. حبیب نے کہا مولا نہیں، دل چاہتا ہے زیادہ قیام کروں. تو میں نے کہا تھا انا لک فی النہار سبحا طویلا، حبیب تھوڑا کھڑا ہوا کر، دن کو بھی تو نے بہت کام کرنے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. میں نے تو اپنی عبادت اور رات کے قیام کے لیے کہہ دیا تھا حبیب تھوڑا کھڑا ہویا کر. تیرا تھوڑا کھڑا ہونا بھی بہت ہے. کیوں؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، میرے سونے دن بھی تو تیرے بہت سارے کام ہوں گے نا. سبحان اللہ. دن کو بھی تیری بڑی مصروفیات ہوتی ہیں. لفظ ہے، ترجمہ ہے. بے شک حبیب دن کو بھی آپ کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں. میں تو تمہاری دن کی مصروفیات بھی تکتا ہوں، رات کو کوئی بات نہیں، تھوڑا کھڑا ہو جایا کر، وہ بھی کافی ہے. فرمایا میں رب ہو کر اس کے آرام کا خیال کرتا ہوں. امتی ہو کے بے آرام کرتے ہو، پاگل ہو. سمجھ آ گئی بات کی؟ سو بات ختم کر رہا ہوں اس پیغام پر کہ کل ایمان حضور کا عشق و ادب، کل اسلام حضور کا عشق و ادب، کل تقوی حضور کا عشق و ادب، کل سلامتی حضور کی عشق و ادب. یہ پیغام ہے، اس کو پلے باندھ لیں اور حضور کے عشق و ادب میں جئیں، عشق و ادب میں مریں. اس پیغام کو ہر طرف پھیلائیں، ہر طرف پھیلائیں. یاد رکھیں، پھیلائیں، عام کریں. یہ اجڑے ہوئے دور میں دوبارہ ایمان کی بہار لانے کا ایک طریقہ ہے. اور پھر میر جمع ہیں احباب، حال دل کہہ لیں.
پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. کئی بار سوچتا ہوں پھر اتنی کھری کھری کھول کھول کے باتیں پتہ نہیں پھر کتنی مدت کے بعد کوئی سنانے آئے گا نہیں سنانے آئے گا. یاد رکھ لو، گھر گھر پہنچاؤ. یہی ایمان ہے. جو دین کی تبلیغ اس مضمون سے مختلف کرتا ہے وہ لا یاقلون، پاگل ہے، اس کو سمجھ نہیں دین کی. جو اس مضمون سے مختلف تبلیغ کرتا ہے دین کی، اسے دین کی سمجھ نہیں، پاگل ہے. اللہ پاک سب کے ایمان کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ. ثنيات الوداع وجب الشكر علينا.